اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله صلوات بھیج دیں محمد وعلى خداوند عالم کا احسان ہے کہ اس نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ اس شہر اللہ میں، اللہ کے مہینے میں ہم خداوند عالم کے عبادات کے ساتھ ساتھ جو اس کا پیغام ہے انسانوں کے نام ائمہ طاہرین کے زبان مبارک سے اور قرآن کریم سے ان کلمات کو اپنی زبان پہ جاری کریں اور اپنی معلومات میں بھی اضافہ کریں تاکہ ہمارے عقائد بھی پختہ ہوں اور پھر انشاءاللہ ہمارے اعمال بھی صالح ہوں، اور اعمال و عقائد کا جو ثمر ہے وہ انسان کے کردار کی شکل میں ہے۔ اصل مقصد انسان کا کردار بنانا ہے، انسان سازی۔ عبادتیں بھی اسی لیے واجب ہیں کہ انسان کا کردار صحیح ہو جائے، اور عقائد بھی اسی لیے ہیں کہ انسان ان عقائد حقہ پر عمل کرے، ان کو دل و جان سے تسلیم کرے، اور ہمارا کردار جو ہے وہ انہیں عقائد اور اصول عقائد کے ثمر میں اور نتیجے میں بہترین ہو جائے۔ اس کو علماء یوں مثال دیتے ہیں کہ اسلام ایک شجر ہے، دین اسلام ایک درخت کی مانند ہے۔ درخت میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اور سارا درخت لگانے کا مقصد اس کا پھل حاصل کرنا ہوتا ہے، ثمر لینا ہوتا ہے۔ اصول دین کی جڑیں ہیں، فروع دین اس کی شاخیں ہیں، اور انسان کا کردار جو ہے وہ اس کا ثمر ہے۔ درخت وہی قدر و قیمت رکھتا ہے اور اسی درخت کی قدر و منزلت ہوتی ہے جس کا ثمر اچھا ہوتا ہے۔ تو انسان بھی اللہ کے نزدیک وہی بہترین ہے، اور اسی نے اسلام کو قبول کیا ہے جس نے اپنے کردار کو سنوارا ہے، اور قرآن نے کہا ہے قد افلح من تزکا، فلاح اور بہبودی اور نجات اسی کے لیے ہے جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا ہے، اور یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ ہماری گفتگو عقائد کے سلسلے میں ہے۔ عقائد میں جب ہم شمار کرتے ہیں کہ اصول دین 5 ہم مانتے ہیں اس کو، اور وہ 5 جو ہیں یہ اہم عنوان ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور ان سب کے ذیل میں بڑی لمبی لمبی بحثیں ہیں کہ جن کو ہم سمیٹ کے ان چند دنوں میں کچھ عرض کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی مختلف آیات نے ان عقائد کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جن کو ماننا ہمارے اوپر واجب ہے۔ انہی میں سے ایک ہی آیت ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی کہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ مومن سارے کے سارے، کل مومنین ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کے رسولوں پر۔ تو یہاں سے گفتگو کتب آسمانی پہ جو تھی وہ قرآن کریم کے ذیل میں کل شب عرض کیا تھا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ 4 کتابیں اہم کہی جاتی ہیں، توریت، زبور، انجیل، اور آخر میں قرآن کریم۔ اس کے علاوہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے ہیں۔ صحیفے بھی کتابیں ہی ہوتی تھیں کہ اب ان کتابوں کا اور صحیفوں کا جو حقیقی متن کے ساتھ وجود تھا وہ دنیا میں نہیں ملتا۔ توریت جس متن کے ساتھ نازل ہوئی، زبور اور انجیل اور اسی طرح باقی انبیاء کے صحیفے، وہ آج دنیا میں کہیں نہیں ملتے، حتیٰ کہ
میوزیمز وغیرہ میں یا ان کے مراکز دینی میں بھی صرف ترجمے ہیں، وہ بھی تحریف شدہ، لیکن قرآن کریم چونکہ ایک زندہ معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا اسی لیے گیا تھا کہ یہ قرآن ہمیشہ کے لیے اسی طرح محفوظ رہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور وہ اسی طرح الحمدللہ آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ کچھ ملائکہ کے بارے میں ہے، کیونکہ ان پر بھی ایمان رکھنا واجب ہے۔ اچھا، بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ ماننا واجب ہوتا ہے، ان کی تفصیلات کو جاننا ضروری ہوتا ہے، جیسے توحید، جیسے عدل خدا، نبوت، امامت، قیامت، ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ماننا اور تسلیم کرنا واجب ہے، چاہے ہمیں ان کی تفصیلات کا علم نہ بھی ہو۔ اسے کہتے ہیں اجمالاً کسی چیز کو جاننا، یعنی اجمالی طور پر، مجمل طور پر، مختصر طور پہ یہ ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ بعض لوگ فرشتوں کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں اور پھر بھی مسلمان ہیں، پھر بھی وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کی صریح آیت ہے کہ والمؤمنون کل آمن باللہ، سارے کے سارے مومن اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ملائکہ پر ایمان رکھنا بھی اسی طرح لازم ہے جیسے توحید پروردگار پہ ایمان رکھنا لازم ہے۔ لیکن اگر تفصیلات کا علم نہ بھی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جن کو فرشتے کہا جاتا ہے، عربی میں ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے، اور قرآن میں جا بجا فرشتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ ملائکہ، لفظ ملائک ملک کی جمع ہے، ملک یعنی فرشتہ، ہم فارسی میں، اردو میں فرشتہ کہتے ہیں، عربی میں ملک ہو جائے گا۔ ملائک اس کی جمع ہے مفاعل کے وزن پر، اور آپ جانتے ہیں یہ جمع منتہی الجموع ہے، اور جس کے آخر میں گول تے لگی ہوئی ہے جسے ہم ملائکہ حالت وقفی میں ہے پڑھتے ہیں، ملائکہ، یہ تا کثرت کی تا ہے، مؤنث کی تا نہیں ہے۔ بعض الفاظ ہوتے ہیں جن کو مؤنث ظاہر کرنے کے لیے چھوٹی سی گول تے جسے ہم کہتے ہیں تائے مربوطہ، وہ لگائی جاتی ہے، جیسے طلحہ کے آخر میں آ جائے گی، فاطمہ سلام اللہ علیہ، لفظ فاطمہ کے آخر میں گول تے لگی ہوئی ہے، وہ مؤنث ہونے پر دلیل ہے۔ لیکن ملائکہ کے آخر میں جو گول تے ہے، ملائکتن، یا عربی میں کہیں گے ملائکتو، جب الف لام کے ساتھ آئے گا تو یہ تا مؤنث کی علامت نہیں ہے، یہ کثرت کی علامت ہے۔ خود ملائک بھی جمع منتہی الجموع ہے، یعنی اس سے آگے اس کی جمع بن نہیں سکتی، جمع الجم جسے کہتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں خدا جانتا ہے، اور پھر تائے کثرت لگی ہوئی ہے کہ انتہا کی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو خلق کیا ہے، اور یہ ملائکہ خلق ہوتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ خلق کر دیا اور وہ موجود ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو سکتا، نہیں، جیسے انسان خلق ہو رہے ہیں، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ تعالیٰ کے نئے نئے کام ہیں، تو جیسے ہر روز انسان نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، جس طرح زمین سے پھول بوٹیاں جو ہیں وہ روزانہ نئی نئی اگ رہی ہیں، نئے نئے پھول جو ہیں وہ وجود میں آ رہے ہیں، اسی طرح ملائکہ بھی ہر آن خلق ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ حدیثوں میں، تاریخ میں بھی ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک دن اپنے بیٹے سے فرمایا محمد حنفیہ سے کہ وضو کے لیے پانی لایا جائے۔ وہ پانی لے کے آئے تو مولا امیر المومنین نے انہیں وضو کر کے دکھائی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ فرزندان ائمہ تو یقیناً ان کے تو گھر سے تربیت ہے، وہ جانتے ہیں، اور لوگ بھی ہوں گے جن کو سکھانا مقصود ہوگا۔ تو آپ نے پوری سنتوں کے ساتھ اور جو جو اس کے واجبات اور وضو کے مستحبات تھے
ان سب کے ساتھ آپ نے بمائے ان دعاؤں کے جو کتب میں موجود ہے کہ جب پانی پہ نظر پڑے تو یہ دعا پڑھنی ہے، جب ہاتھ دھویا جائے تو یہ دعا ہے، چہرے پہ، کونیوں پہ، یہ جتنی دعائیں کتابوں میں موجود ہیں، امیر المومنین نے اسی طریقے سے وضو فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا بیٹے اگر اس طرح وضو کی جائے تو اس وضو سے گرنے والے ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ خلق کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ ہمیشہ ہمیشہ اس وضو کرنے والے کے لیے توبہ اور دعا اور استغفار کرتا رہتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ملائکہ خلق ہو رہے ہیں، اب تک کتنے خلق ہو گئے ہوں گے اور کتنے خلق ہوں گے تو ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لہٰذا یہ تائے کثرت ہے، یعنی بے انتہا فرشتے۔ اچھا، فرشتے مرتے نہیں ہیں، پیدا ہوتے ہیں لیکن ابھی مرتے نہیں ہیں، اور یہ قیامت سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ جب وہ سور پھونکا جائے گا اور دوسرا سور ہوگا کہ جس میں سارے مخلوقات جو ہیں وہ مر جائیں گے، اس کے بعد ان تمام ملائکہ کو موت آئے گی، حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت پہ عمل ہوگا۔ تو یہ ملائکہ ابھی موجود ہیں، اور ملائکہ کے فرشتے کی تعریف یہ ہے کہ یہ ایک جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ الا الکلب والخنزیر۔ فرشتہ ایک وجود ہے، یہاں جسم سے مراد ایسا جسم نہیں ہے جو ہمارا جسم ہے، جسم سے مراد ہے وجود، یعنی ملائکہ کا وجود ہے، مسلم ایک وجود ہے ان کا۔ اب وہ نورانی وجود ہے تو وہ جو نور کی صفات ہیں وہی ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مادے کی صفات سب جانتے ہیں، مادہ وزن رکھتا ہے، مادہ جگہ گھیرتا ہے، مادے کی سمت ہوتی ہے، مادے میں خوشبو یا بدبو ہوگی، کوئی ذائقہ ہوگا، یہ ساری کوالٹیز مادے کی ہیں۔ لیکن نور جو کہا گیا ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ ایسا نور نہیں ہے جیسے یہ روشنی وغیرہ ہے، اس نور کی کیفیت کیا ہے؟ تجرد ہے۔ یہ جو نور ہے نا، بلب سے جو روشنی نکل رہی ہے، یہ بھی مادہ ہے، یہ بھی مادے کی اور جمادات کی اقسام میں سے ہے، اس کا بھی ایک وزن ہے، یہ روشنی بھی جگہ گھیرتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک جگہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو روشنی کے وزن کو بھی جانتا ہے اور اندھیرے کے وزن کو بھی جانتا ہے۔ تو آج بھی سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے، وہ ابھی اندھیرے کا وزن ثابت نہیں کر سکے، لیکن اس روشنی کے وزن کو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ روشنی وزن رکھتی ہے۔ تو جب وزن بھی رکھتی ہے اور جگہ بھی گھیرتی ہے، ایک بلب کی روشنی ایک خاص حد تک ہوگی، اس سے آگے نہیں ہوتی، تو یہی اس کے مادی ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن جہاں ملائکہ کے لیے لفظ نور آتا ہے یا ائمہ کے انبیاء کی نورانی تخلیق کے بارے میں نور کا لفظ آتا ہے، اس سے یہ نور ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ اس سے مراد ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو مادے سے بالکل الگ ہے، جسے فلسفے میں تجرد کہا جاتا ہے۔ مجرد کا معنی یہ ہے کہ ایسی شے ہے، کہلائے گی وہ شے، مگر اس میں مادے کی کوئی بھی صفت نہیں پائی جائے گی۔ تو ملائکہ چونکہ مادی نہیں ہیں، لہٰذا ان کے ہونے یا نہ ہونے کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جناب ہر انسان کے ساتھ اللہ نے 2 فرشتے رکھے ہوئے ہیں، اور ہمیں سمجھانے کے لیے کہا بھی وہ آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کندھوں سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اوپر مسلط ہیں، ہر وقت وہ نگاہیں ان کی ہمارے اوپر جمی ہوئی ہیں، ہم ان کے شہود میں ہیں کہ وہ ہمارے ایک طرف جو ہے وہ دائیں والا نیکیاں لکھ رہا ہے، اور بائیں والا جو ہے وہ خدا نہ کرے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو تحریر کرتا ہے۔ تو یہ موجود ہے، مگر ہمیں ان کے ہونے کا احساس نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ ایک مجرد مخلوق ہے، مادی مخلوق نہیں ہے، ان کا ہماری طرح کا جسم نہیں ہے کہ ان کے جناب چہرہ بھی ہو اور ٹانگیں بھی ہو اور بازو پیٹ وغیرہ بھی ہو، تو وہ جسم اس لیے کہا گیا کہ ان کا وجود بہرحال ہے۔ نورانی ایک جسم نورانی رکھتے ہیں، ایک وجود نورانی رکھتے ہیں، اور یتشکل باشکال مختلفہ، وہ مختلف شکلیں دھار لیتے ہیں کہیں آنے کے لیے۔ فرشتے کی جو اصلی حالت ہے نا، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، چونکہ ہے ہی
مجرد ہے جی، آپ روح کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں دیکھتے؟ حالانکہ روح ہمارے بدن میں موجود ہے، لیکن کوئی شخص اپنی روح کو نہیں دیکھ سکتا چونکہ مجرد ہے. مادہ ہو تو نظر آئے. اسی طرح ملائکہ بھی، روایات میں ہے کہ کوئی بھی فرشتے کو اس کے اصلی وجود کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، وہی دیکھ سکتے ہیں جو اس سے اعلیٰ و ارفع وجود رکھتے ہوں گے. لہذا پیغمبر اکرم نے غار حرا میں یا باقی مواقع پر جناب جبرائیل کو دیکھا ہے. اور امیر المومنین کے بارے میں رات بھی میں نے عرض کیا تھا، اسی نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ حضور نے کہا علی جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو. ہم نہ فرشتوں کی آواز سن سکتے ہیں نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور جس دن دیکھ لیں گے تو اس دن پھر کچھ بتانے کے قابل نہیں رہیں گے. صلوات بھیج دیں محمد علیہ. تو ملائکہ کا وجود ہے یتشکل باشکال المختلفہ، وہ اگر کسی کے سامنے آئیں گے تو مختلف اشکال میں آ سکتے ہیں، مختلف شکل وہ دھار سکتے ہیں. جیسے جناب ابراہیم کے پاس آئے تو وہ انسانوں کی شکل میں آئے. جناب ابراہیم ان کے لیے کھانا بنا کے لے آئے اور وہ کھاتے نہیں ہیں، یہ قرآن کریم میں موجود ہے باتیں. تو انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں. تو جس شکل میں بھی فرشتہ آنا چاہے یا پروردگار انہیں حکم دے تو وہ اسی شکل میں آ سکتے ہیں، سوائے نجس العین جانور کے. صلوات بھیج دیں محمد الا الکلب والخنزیر، سوائے نجس العین حیوانات کے فرشتہ ہر شکل ڈھال سکتا ہے اور اس روپ میں آ سکتا ہے. جن اس کے برعکس کہا گیا ہے. جن بھی ایک مخلوق ہے، بہرحال اس کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے، اس پر بھی ہمارا اس طرح ایمان رکھنا تو واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو جنات کا وجود بھی ہے. جن کے لیے کہا گیا ہے کہ جسم ناری، وہ تھا جسم نورانی، یہ ہے جسم ناری یتشکل باشکال المختلفہ حتی الکلب والخنزیر. جن ایک وجود ہے جو آگ سے بنایا گیا ہے، تو جب آگ سے بنا ہے تو مادی ہو جائے گا، اور وہ بھی مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ نجس العین جانوروں کی شکل میں بھی آ جاتا ہے. لیکن فرشتہ ایسا نہیں ہے. فرشتہ نورانی جسم ہے، اس کا وجود نورانی ہے، اور وہ نجس العین حیوانات کی شکل میں نہیں آتا، آ ہی نہیں سکتا ہے. باقی جو شکل اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے وہ اسی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں. تو ملائکہ پر بھی قرآن کریم کی نص موجود ہے کہ اس پر ایمان رکھنا واجب ہے. کل آمنا باللہ و رسولہ و کتبہ، یعنی اسی میں آتا ہے و ملائکتہ. سارے مومن ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. اور جا بجا قرآن کریم میں ملائکہ کا ذکر موجود ہے. شروع میں ہی حضرت آدم کے واقعے میں آ جاتا ہے. اچھا، فرشتے میں اور انسان میں بہت بڑا فرق ہے، اور اس فرق کو جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی انسان ایک ملائکہ سے بھی اعلیٰ و ارفع مخلوق ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے گناہوں میں پڑ کے اور اپنی خواہشات نفس کے تابع ہو کر اپنا جو مقام تھا اس کو ہم نے بھلا دیا ہے. لیکن قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے. اور جناب آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہی اس چیز کی وضاحت فرما دی گئی ہے. جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا. علم آدم الاسماء کلھا، آدم کو اللہ نے اسماء اور سارے کے سارے اسماء کا علم دے دیا. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ اسماء کیا ہیں، اس کو ابھی فی الحال نہیں چھیڑ رہے ہیں. لیکن لفظ علم آیا ہے ملائکہ انسانوں کے لیے.
کہ اللہ نے جناب آدم کو سارے اسماء کا علم عطا کیا. ثم عرضهم علی الملائکہ، وہاں لفظ علم نہیں آیا ہے، وہاں یہ ہے کہ پھر وہی اسماء ملائکہ کے سامنے رکھے ہیں. انسان حضرت آدم پہلے انسان ہے نا، یہاں بطور نبوت ان کا تذکرہ نہیں ہے، بطور انسان سارے اسماء کا علم دیا اور وہی اسماء رکھے ملائکہ کے سامنے. عرضہم، عرض مانا رکھنا، پیش کرنا. انسان میں یہ صفت ہے کہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے، فرشتے میں یہ صفت نہیں ہے. حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان علم حاصل کرتا ہے، ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم جان چکے ہیں ان کی مدد سے ان چیزوں کو جاننا جن کو نہیں جانتے. فرق واضح ہو رہا ہے آپ سب کے لیے؟ یعنی کچھ چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں اور ان سیکھی ہوئی چیزوں سے، جسے ہم کہتے ہیں جانی ہوئی چیزوں سے، معلوم چیزوں سے نامعلوم چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں. یہ انسان جو چاند پہ پہنچ گیا، جو مریخ پہ پہنچ گیا، انسانوں نے جو اتنی ٹیکنالوجی بنا لی ہے، ایسے ایسے علاج دریافت کر لیے ہیں، ایسی ایسی دوائیاں ایجاد کر لی ہیں، جو ایجادات ہیں آپ کے سامنے ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ کوئی فرشتے آئے سکھانے ہمیں؟ کوئی وحی فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کو، سائنسدانوں کو، کہ اس طرح تم چاند پہ پہنچ جاؤ گے؟ نہیں، کچھ چیزیں انہوں نے سیکھی ہیں، ان سیکھی ہوئی چیزوں سے آگے چلے ہیں. جو منطق پڑھتے ہیں اس میں جانتے ہیں کہ منطق کا جو موضوع ہے وہ معرف اور حجت ہے، اور معرف اور حجت یہی چیز ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے جانا ہے، ہم اسے منطق میں کہتے ہیں کہ معلوم تصدیقی سے مجہول تصدیقی تک جانا، یا دو قضیوں کو جوڑ کر منطق کی اصطلاح میں صغرا اور کبرا کو جوڑ کے نتیجہ حاصل کرنا، یہ ہے علم. تعلیم بھی اسی کو کہتے ہیں. یعنی علم وہ ہے جو ہم نے سیکھ لی، اور تعلیم وہ ہے کہ جو ہم ان کو سیکھی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے نہ جانی ہوئی اور انجان چیزوں کو ہم حاصل کر رہے ہیں اور اس کی تحقیق اور جستجو میں لگے ہوئے ہیں. یہ انسان کی صفت ہے، فرشتے میں یہ صفت نہیں. اسی لیے ملائکہ جناب آدم کے علم کے سامنے شکست کھا گئے اور سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ جناب آدم کو بھی وہی علم، اسماء کا علم دیا، ملائکہ کے سامنے بھی وہی اسم رکھے. وہاں اللہ نے لفظ علم حاصل استعمال نہیں کیا کہ ہم نے ملائکہ کو بھی انہی اسماء کا علم دیا. اسماء دیے مگر علم نہیں دیا ہے، کیونکہ ملائکہ کی صفت بعین ہی ایسے ہی ہے جیسے آج کل ایک کمپیوٹر آپ کے سامنے، کمپیوٹر کو آپ فیڈ کرتے ہیں کوئی چیز، کوئی پروگرام دیتے ہیں. کمپیوٹر کے اندر تو یہ صلاحیت نہیں نا ہے کہ وہ کوئی پروگرام بنا سکے. اسے ایک کمپیوٹر کا ماہر جو ہے وہ اس کو ایک پروگرام فیڈ کر دیتا ہے اس کے اندر. اب وہ وہیں تک چلے گا جہاں تک اس کو یہ فیڈ کیا گیا ہے، اس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتا ہے. جو چیزیں اس پروگرام سے باہر ہوں گی وہ کمپیوٹر جو ہے ہاتھ کھڑے کر لے گا کہ بھائی یہ تم نے مجھے نہیں سکھایا ہے. لیکن انسان کا دماغ کیا ہے؟ انسان کا اتنا سا دماغ ہے اور اسے پوری دنیا اس نے کنٹرول کی ہوئی ہے. یہ ہے انسان کی صفت جو فرشتوں میں نہیں ہے. یعنی فرشتہ جمود ہی جمود ہے، وہ وہیں رکا ہوا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے، بالکل مشینی انداز میں. انسان جو ہے وہ حرکت ہی حرکت ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی ہی ترقی کرتا چلا جائے. ثم عرضهم علی الملائکہ، وہی علم جو آدم علیہ السلام کو دیا اسماء کا، وہاں لفظ علم ہے کہ ہم نے آدم کو یہ تعلیم دے دی، اب وہ آگے چلے گا. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر وہی اسماء ہم نے ملائکہ کے سامنے رکھے اور پھر کہا اب بتاؤ یہ اسماء کس کے ہیں.
ملائکہ جو تھے یہ بیچارے یہاں شکست کھا گئے، مگر جناب آدم اپنی اسی فطرت انسانی کے تحت جان گئے کہ یہ اسماء کن کے ہیں۔ لہٰذا جب اللہ نے امتحان لیا تو جناب آدم نے فوراً کہا یہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ علی مرتضیٰ ہیں، یہ فاطمہ الزہرا ہیں، یہ حسن مجتبیٰ ہیں، یہ حسین ہیں۔ اللہ مگر ملائکہ بیچارے ناقص ہیں، ان کا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار بس جتنا ہمیں سکھایا تھا ہم وہیں پر رکے ہوئے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ تو یہ سب سے بڑی جو ہے پہچانی کہ ایک فرق ہے سب سے بڑا ملائکہ میں اور انسانوں میں، کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے وہ دماغ رکھا ہے کہ جو آگے چلتا ہے، سیکھی ہوئی چیزوں سے ان چیزوں کا پتہ چلاتا ہے جو اس نے پہلے نہیں سیکھیں۔ اسی کو مولا متقیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے 1000 باب علم کے دیے تھے۔ امیر المومنین نے 1000 باب کو وہیں تک روک کے نہیں رکھا، فرماتے ہیں ہے نے ہر باب میں، ہر چیپٹر میں 1000 باب کا اضافہ کر دیا۔ تو اب نبی کہیں نا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور دروازہ بھی ایسا علم کا دروازہ بنایا ہے جو علم کو اپنے تک نہیں رکھتا، آگے پھیلانے کا ذمہ وار ہے۔ من اراد العلم فلیأت علی الباب، اب جس کو علم لینا ہو شہر کے دروازے میں علی ابن ابی طالب کے پاس آئے۔ تو ملائکہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جو نورانی مخلوق ہیں، اور ان پر ایمان رکھنا جو ہے وہ ہم پہ واجب ہے، کیونکہ نص قرآنی بھی آ گئی ہے اور احادیث بھی آ گئی کہ ملائکہ ہیں۔ اور ان بے شمار ملائکہ میں آگے آ جائیں، چوہی صاحب صلوات بھیج دیں محمد والا، آپ بھی آگے آئیں، جو اتنی دور سے آئے وہ آگے بیٹھنے کا حق رکھتا ہے، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والا۔ اچھا بات آ گئی ہے تو یہ بھی مکمل کرتا جاؤں کہ ملائکہ میں 4 سب سے اہم ہیں، سبھی بچپن سے سنتے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور ان میں بھی جناب جبرائیل سب سے افضل ہیں۔ استاد الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ان کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے اور امین وحی اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ ہمارے برادران اسلامی جو ہیں وہ شیعوں پر ایک اور الزام لگاتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی واقعیت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت کم از کم ہماری کتابوں میں نہیں ملتا۔ اور ایک بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کریں کہ ہم شیعہ ہیں، مگر صرف شیعہ نہیں ہیں، ہم شیعہ اثنا عشریہ ہیں۔ یہ پہچان اپنی ساتھ رکھنی ہے ہمیشہ کہ ہم شیعہ اثنا عشریہ ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، شیعہ مسلمان ہیں، عام مسلمان نہیں ہیں، ہم شیعہ مسلمان ہیں، تو اسی طرح ہم شیعہ ہیں مگر صرف شیعہ نہیں ہیں، شیعہ اثنا عشریہ ہیں، چونکہ شیعوں کی تو بہت قسمیں۔ جس نے حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ کے بعد خلیفہ بلا فصل مانا تعریف میں، وہ ہے شیعہ۔ پھر آگے ان کی قسمیں بن گئی، کچھ وہ ہیں جو امام حسین کے بعد امام زین العابدین کو امام نہیں مانتے، وہ حضرت محمد حنفیہ کو امام مانتے، تو ہیں وہ بھی شیعہ، لیکن وہ بھی راستہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے، چونکہ 12 کا لفظ مسلم ہے۔ رسول اللہ کی مختلف حدیثوں میں لفظ اثنا عشر آیا ہے 12، اور قرآن سے بھی اس پر ثبوت موجود ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو امام باقر کے بعد دوسری طرف چلے گئے، کچھ امام صادق علیہ السلام کے بعد چلے گئے، 7ویں امام کو نہیں مانا انہوں نے، کچھ امام موسیٰ کاظم کے بعد امام رضا کو امام نہیں مانتے، کچھ امام رضا کے بعد امام جواد کو امام نہیں مانتے، تو مختلف قسمیں بنتی چلی گئیں۔ ہیں سارے شیعہ، یہ حوثی جو یمن میں لڑ رہے ہیں یہ بھی شیعہ ہیں، انہوں نے جناب زید شہید کو امام مان لیا تھا، تو یہ زیدی، وہ والے زیدی نہیں جو ہم اپنے شیعوں میں مانتے ہیں، جو امام زین العابدین کی اولاد سے اور 12 اماموں کو ماننے والے ہیں، یہ زیدی اور ہیں، وہ زیدی شیعہ اور ہیں، حوثی جو بنے ہوئے آج کل۔ تو ہم ہیں شیعہ اثنا عشریہ، 12 اماموں کو الحمدللہ ماننے والے،
ہماری کسی کتاب میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ اور ہمارے برادران جو ہیں وہ جیسے ہمارے پر بہت ہی مہربان ہیں، شیعوں سے کوئی خاص ان کو محبت ہے، تو ہمارے متعلق مختلف چیزیں وہ میں کہا کرتا ہوں مختلف چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں کہ شیعوں کو جی جناب جبرائیل سے بڑی دشمنی ہے، شیعہ جبرائیل کے دشمن اور مخالف ہیں۔ کیوں جی؟ وہ اس لیے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہی لے کے جاؤ علی پر، وہ لے کے پہنچ گئے غلطی سے جناب محمد مصطفیٰ پر۔ بتائیے، کوئی شیعہ بچہ بھی اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے غلطی کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے ان کو امین بنایا، پھر جبرائیل امین ہے۔ یہ ہماری کسی ضعیف سے ضعیف کتاب میں بھی آپ کو یہ شے نہیں ملے گی، سرے سے اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ جناب جبرائیل کی کم از کم کوئی شیعہ چاہے وہ اثنا عشریہ نہ بھی ہو، جبرائیل علیہ السلام سے مخالفت نہیں کر سکتے، چونکہ سارے کے سارے فضائل اور کمالات آل محمد کو در حقیقت یہ ملائکہ ہی آسمان سے لے کے آئے ہیں۔ اور پھر جناب جبرائیل تو اس گھر میں کبھی بچوں کا جھولا جھلانے آتے ہیں، کبھی بی بی کی چکی چلانے آتے ہیں، کبھی امیر المومنین کے لیے وضو کا جنت سے پانی لاتے ہیں، جنت سے میوے لے کے آتے ہیں، کبھی درزی بن کے آ جاتے ہیں۔ تو ہم تو ملائکہ کو بہت ہی عقیدت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہ ہمارے متعلق بالکل ایک غلط پروپیگنڈا ہے کہ جی شیعہ جو ہیں وہ جبرائیل کے مخالف ہیں، کہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہی لے کے جاؤ محمد علی ابن ابی طالب پر، اور جناب جبرائیل سے مسٹیک ہو گئی اور وہ غلطی سے جو تھے، چونکہ دونوں، یہ بھی ثبوت پھر مل جائے گا کہ دونوں ایک ہی جگہ موجود تھے۔ رات والی بات بھی ذہن میں ہوگی کہ بہت سے مورخین آج کل ماشاءاللہ محدثین کہتے ہیں کہ جی غار حرا کا واقعہ تو بنایا ہوا واقعہ، تو یہ کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، فرشتہ غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے، جسے اللہ بنا کے بھیجتا ہے وہ غلطی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کو بھیجا تھا، وہ غلطی نہیں کرتے تھے، ان سے کوئی ایک غلط مقام پہ پتھر نہیں گرا ہے، تو فرشتوں جیسی مخلوق کیسے غلطی کر سکتی ہے؟ یہ سراسر الزام ہے، اور ہماری کسی کتاب میں اس چیز کا واقعہ نہیں ملتا ہے۔ ملائکہ کی بہت سی قسمیں ہیں، ان کے مختلف امور ہیں، یہ ساری کائنات کا امور جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے لگایا ہوا ہے، اور وہ فرشتے اپنا کام بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ نہج البلاغہ چونکہ ہمارا موضوع ہے، اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے مختلف مقامات پر ملائکہ کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس میں سے چند ایک جملے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے خطبہ نمبر 107۔ 107 خطبے میں امیر المومنین نے جو ملائکہ کے بارے میں جملات ارشاد فرمائے، اس میں سے چند جملے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں یہ بھی وہی بات ہے کہ عرض کیا تھا کہ جیسے قرآن پر، جیسے اسلام پر امیر المومنین کے علاوہ کسی نے مفصل گفتگو نہیں کیا، اسی طرح ملائکہ کے بارے میں بھی مولا کے علاوہ آپ کو کوئی حاکم وقت، کوئی بڑے سے بڑا کسی بھی قوم کا لیڈر اور رہبر نہیں ملے گا جس نے فرشتوں پر گفتگو کی ہو۔ کسی کے گھر میں آئیں تو کوئی گفتگو کرے، چونکہ مولا کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہے، خود فرما رہے ہیں نحنو مختلف الملائکہ، ہمارے گھر میں تو فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ کوئی شخص آپ کے گھر میں روزانہ آتا ہو، آپ اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو جن کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہے۔ اچھا، فرشتے ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں جی، انشاءاللہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، رزق کے فرشتے آتے ہیں، اولاد کے فرشتے آتے ہیں، اور پھر موت کا فرشتہ تو ہر گھر میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن موت سے بچ تو نہیں سکتے، لیکن ہمیں چونکہ نظر نہیں آتے اس لیے ہم ان کو جانتے نہیں، نہ ان کی آواز سنتے ہیں نہ ان کو دیکھتے ہیں، لیکن اہل بیت تو وہ ہیں جو ان کی آواز بھی سنتے ہیں، جو انہیں دیکھتے بھی ہیں۔ وہی جملہ ہے کہ میں جو دیکھتا ہوں علی تم بھی دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو۔ تو امیر المومنین نے کیا
خوبصورت انداز میں کہ من ملائکۃ اسکنتہم سماواتک، من ملائکۃ اسکنتہم سماواتک، پروردگار یہ تیرے ملائکہ ہیں جن کو تو نے آسمانوں میں بسایا ہوا ہے، ورفعتہم عن ارضک، یہاں مراد زمین والے ہیں، یعنی زمین والوں سے ان کو ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام تو نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی اگر کلی طور پہ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ عام طور پر انسان جو ہیں وہ، چونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم نے اپنی عظمت کو نہیں پہچانا ہے، انسان نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا، لہٰذا ہم ملائکہ سے ذرا نچلی مخلوق نظر آتے ہیں۔ اللہ نے اعلیٰ بنایا تھا، ہم خود نیچے گر گئے ہیں تو فرشتے ہم سے بہتر ہو گئے۔ ہم اعلم خلقک بک، بڑا عجیب جملہ ہے کہ پروردگار یہ ملائکہ تیرے بارے میں عام مخلوق سے زیادہ علم و معرفت رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں آپ نے ان کا قیاس اہل بیت سے نہیں کرنا۔ اسی نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا جملہ ہے کہ اہل بیت سے کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ عمومی گفتگو ہے۔ امیر المومنین کے جو خطبات ہیں وہ لوگوں سے خطاب ہے، اہل بیت سے خطاب نہیں ہے، لہذا یہاں گفتگو عام انسانوں کے بارے میں ہوگی کہ ہمیں وہ معرفت نہیں ہے پروردگار عالم کی جو ملائکہ کو حاصل ہے۔ چونکہ ملائکہ ہم سے بہتر معرفت رکھتے ہیں لہذا وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ ہماری معرفت اول تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو بہت ہی ناقص ہے، لہذا ہم جلدی جو ہے وہ معصیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ گناہ جو ہم سے ہو جاتے ہیں، معصیت و نافرمانی جو ہوتی ہے، یہ عدم معرفت کی بنا پر ہے۔ اگر خداوند عالم کی کم از کم اتنی معرفت ہو جائے جتنی معرفت ہمارے لیے لازم ہے، تو پھر انسان یقیناً گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ فرماتے ہیں ہم اعلم خلقک بکا، خلق مصدر ہے مخلوق کے معنی میں، کہ یہ ملائکہ پروردگار تیرے بارے میں مخلوق سے زیادہ علم اور معرفت رکھتے ہیں۔ وَأَخْوَفُهُمْ لَكَ، اور یہ بہت خوف رکھتے ہیں تیرا، ملائکہ خداوند عالم کا بہت خوف رکھتے ہیں، انتہائی خوف زدہ مخلوق ہیں، اسی لیے نافرمانی نہیں ہوتی۔ وَأَقْرَبُهُمْ مِنْكَ، اور سب سے زیادہ تیرے نزدیک ہیں، باقی مخلوق کی نسبت سب سے زیادہ پروردگار تیرے نزدیک ہیں۔ لم یسکن الاسلاب، ان ملائکہ کو تو نے باپ کے صلب میں نہیں رکھا۔ ہم سب اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنے اپنے والد کے صلب میں تھے اور ماؤں کے رحم میں منتقل ہوئے، وہاں سے جسم بنا اور دنیا میں آ گئے۔ یعنی مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملائکہ کے والدین نہیں ہوتے۔ لم یسکن الاسلاب، فرشتوں کو ان کے چونکہ باپ ہے ہی نہیں تو باپ کے رحم میں صلب میں رکھے ہی نہیں گئے۔ ولم یزمن الارحام، اور ان کو ماؤں کے رحم میں بھی نہیں رکھا گیا ہے، کسی رحم میں نہیں رہے ہیں، یعنی ایک وجود بن گیا کہ کن فیکون سے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہر آن ملائکہ بن رہے ہیں، ہر وقت فرشتے نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، مرتے نہیں ہیں مگر پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ کوئی وہ پروسیس تھوڑا ہے کہ جناب وہ ماں کے شکم میں بنیں گے اور اتنا مہینہ اور اتنا ٹائم لگے گا اور اس کے بعد ایک فرشتے کی جو ہے نا ولادت ہوگی، وہ نہیں ہے، کن فیکون سے یہ پیدا ہو رہے ہیں۔ لہذا نہ ان کے باپ ہیں، نہ ان کی مائیں ہیں، نہ رشتہ داریاں ان کی آپس میں، نہ ان کا کوئی شجرہ نسب بنتا ہے۔ لہذا یہ ایسی مخلوق ہیں کہ لم یخلقوا من ماء مہین، یہ اس پانی کے قطرے سے نہیں بنائے گئے ہیں جن سے انسانوں کو بنایا جاتا ہے، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق نہیں کیا۔ اور پھر اگلا جملہ وَلَوْ يَشْعَبْهُمْ رَيْبُ الْمُنُونَ، اور فرماتے ہیں کہ اس زمانے کا گزرنا ان کو گندہ نہیں کرتا، یعنی ان کو پرانا نہیں کرتا، چونکہ مادی وجود نہیں ہے۔ جو حضرات شروع سے بھی نہیں آئے ہیں اب میں ان کے لیے سارا دوبارہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، چونکہ یہ مادی وجود نہیں ہے لہٰذا زمانہ ان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا جسم مادی ہے، سن و سال بڑھنے سے
انسان جو ہے وہ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، پہلے بدن طاقت پکڑتا رہتا ہے، پھر کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی تو یہ زمانہ جو ہے وقت اس پر اثر انداز ہوتا ہے. لیکن ملائکہ چونکہ مادی وجود نہیں ہے، لہذا وقت کے گزرنے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. جناب جبریل اللہ جانے کب سے پیدا ہوئے، کب سے نہ آئے، آج بھی وہ اگر جسمانی وجود میں ہمارے سامنے آئے تو نوجوان ہوں گے. اسی طرح لوگ کہتے ہیں جی آپ کے امام جو غیبت میں ہیں 1200 سال ہونے والے ان کو غیبت میں گئے ہوئے، وہ تو اگر آ بھی گئے تو 1200 سال کا بوڑھا آدمی. ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ جب ملائکہ جو اہل بیت کے اور ائمہ طاہرین کے خادمین اور غلاموں میں شمار ہوتے ہیں ان پر زمانہ اثر انداز نہیں ہوتا، تو امام معصوم جنہیں اللہ نے اولی الامر بنایا ہے ان پر زمانہ کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اور یہ پھر امام العصر ہوتے ہیں. امام زمان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امام العصر، زمانے کا امام. جو زمانے کا امام ہے زمانہ اس کے تابع ہے، وہ زمانے کے تابع نہیں ہو سکتا ہے، زمانہ ان پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے. لہٰذا فرما رہے ہیں کہ وَلَمْ يَشْعَبْهُمْ رَيْبٌ منون. یہاں منون زمانے کے معنی میں آیا کہ زمانے کا گزرنا، زمانے کے ریب، زمانے کے شکوک و شبہات، زمانے کے جو اثرات ہیں وہ ان کو یشعب کا ہونا بکھیر دینا، یعنی وہ بکھرتے نہیں. مراد یہ ہے کہ ان کا جسم ختم نہیں ہوتا اس طرح. وَإِنَّهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ مِنْكَ، پروردگار جس مکان پر تو نے ان کو رکھا یہ وہیں ٹھہرے ہوئے ہیں. وَمَنزِلَتُهُمْ عِنْدَكَ، اور جو تیرے نزدیک ان کی منزلت ہے یہ ملائکہ اسی منزلت پر قائم ہے. وَإِسْتِجْمَاعِ أَهْوَائِهِمْ فِيكَ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کو استجماع کیا ہوا ہے. یعنی اولاً تو خواہشات ان کی ہیں ہی نہیں، چونکہ مادی وجود نہیں ہے تو خواہشات نہیں. یہاں عرض فرمانے کا مقصد یہ ہے، مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے سارے خیالات تیری ذات کی طرف جمع ہیں، چونکہ ہیں تو عقل سے نا. تجرد کا معنی کیا ہے؟ مجرد، یعنی عقل ہی عقل ہے. ان کے جتنے بھی خیالات آ رہے ہیں عقل میں وہ سب جمع ہیں تیری ذات کی طرف، کہ ہم نے فقط خدا ہی کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. اور ان کی اطاعت یہی ہے کہ جس کام کے لیے بنایا ہے وہی کام کرنا. عبادت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جس چیز کے لیے بنایا ہے اسی کام پہ لگے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جن و انسانوں کو بنایا کس چیز کے لیے؟ کہ میری بندگی کریں. بندگی کا معنی صرف نماز روزہ نہیں ہے، یہ بھی بندگی کا ایک جز ہے، مگر اصل بندگی کیا ہے؟ کہ خدا کی مرضی کے مطابق چلیں. فرشتے خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور خدا کی مرضی کے تحت رہتے ہیں اور اپنی طرف سے وہ کچھ بھی نہیں کرتے. بہرحال اور بھی باتیں ہیں اس میں. ایک اور چیز جو ہے جس سے ہم سب مبتلا ہونے والے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. وہ خطبہ نمبر 110 ہے. اس میں امیر المومنین نے بھائی ڈرنے کی بات نہیں ہے، ملک الموت کا تذکرہ کیا ہے. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. اور دیکھیں کہ کس طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ حل تو حصو بہی اذا دخل منزلا، جب فرشتہ کسی گھر میں داخل ہوتا ہے کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے؟ ملائکہ تو ہر گھر میں آتے ہیں نا، اللہ کرے رحمت کے ہی فرشتے آئیں ہمیشہ. فرماتے ہیں حل تو حصو بہی اذا دخل منزلا، کیا تم نے حس کیا ہے، کبھی محسوس کیا ہے جب فرشتے کسی منزل میں کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں؟ ام حل تراہو اذا توفى احدا، کیا تم نے کبھی کسی فرشتے کو دیکھا ہے جب وہ کسی کی روح کو قبض کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں؟ سامنے انسان کے انسان فوت ہو جاتا ہے، دم توڑ دیتا ہے، مگر ساتھ بیٹھے والوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب فرشتہ آیا ہے اور اس بندے کی روح کو قبض کر کے لے گیا. ام حل تراہو
یعنی کیا تم نے فرشتے کو، ملک کو دیکھا ہے؟ ملک الموت کی بات ہو رہی ہے. اذا توفا احدا، جب کسی ایک کو، توفا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھینچ لینا، نکال لینا، روح کو قبض کر لینے کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بل کیف یتوفی الجنین فی بطن امہ، اللہ اکبر. بعض بچے ماؤں کے شکم میں مر جاتے ہیں، ہاں جی، رحم مادر میں بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. فرما رہے ہیں کیا تم نے دیکھا ہے کبھی کہ ماں کے، یعنی دیکھنے سے مراد ہے غور کرنا، کبھی سوچا ہے کہ ماں کے پیٹ میں فرشتہ جا کے بچے کی روح کو قبض کر لیتا ہے؟ ماں زندہ ہے، بچہ پیٹ میں مر جاتا ہے. ایلج علیہ من بعض جوارحہا، کیا یہ فرشتہ ماں کے جسم کے کسی عضو سے داخل ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، کیسے نکالتا ہے یہ روح کو؟ امر روح اجابتہ باذن ربہا، یا یہ ہے کہ خود روح ملک الموت کی آواز پہ لبیک کہتی ہے. یہ حدیث میں بھی ایک جملہ آیا ہے. ملک الموت سے پوچھا ہے کسی نبی نے کہ بھئی ایک ہی وقت میں اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی زمین ہے، کہاں کہاں لوگ آباد ہیں، ایک ہی لمحے میں، ایک ہی سیکنڈ میں کوئی امریکہ میں مر رہا ہے، کوئی پاکستان میں مر رہا ہے، کوئی انڈونیشیا میں مر رہا ہے، کوئی کہاں مر رہا ہے، تو کیسے پہنچ جاتا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میرے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک واقعہ بھی ہے کہ ظاہراً حضرت سلیمان نبی کا واقعہ ہے کہ جناب سلیمان کے پاس ملک الموت آئے ہوئے تھے. ظاہر انبیاء کے پاس صرف روحی قبض کرنے تھوڑی آتے ہیں، اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں. تو وہاں ایک اور انسان بھی بیٹھا ہوا تھا، اور ملک الموت بار بار اس کو دیکھ رہا ہے گھور گھور کے. جب یہ چلے گئے تو اس نے پوچھا یا نبی اللہ یہ کون تھے؟ کہا یہ ملک الموت تھے. کہا لو جی میری تو شامت آ گئی، میرا تو وقت آخر آ گیا. یہ مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لگتا ہے کہ میرا موت کا وقت آ گیا ہے، مجھے یہاں سے کہیں اتنی دور بھیج دیں جہاں یہ میرے اوپر غلبہ نہ پائے، اسے پتہ بھی نہ چلے کہ میں کہاں ہوں. جناب سلیمان کی ہوا پہ حکومت تھی، ہوا کو ایک آپ نے آرڈر دیا، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چھوڑ کے آ گئی. سیکنڈز کے بعد، چند سیکنڈ کے بعد پھر ملک الموت آئے. جناب سلیمان نے پوچھا کہ بھئی تو اس بندے کو، میرے صحابی کو کیوں گھور کے دیکھ رہا تھا؟ کہا جناب میں حیران تھا کہ میں نے ایک آدھے سیکنڈ کے بعد اس کی جان لینی تھی، اور اللہ کا حکم تھا کہ فلاں جگہ پہ اس کی روح کو قبض کرنا ہے، اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے. اگر یہ تیز رفتار گھوڑے پر بھی جاتا تو سال ہا سال لگ جاتے اس کو وہاں پہنچنے میں، لیکن خدا کا حکم تھا. میں جب وقت معین پہ وہاں پہنچا تو وہ مجھ سے پہلے پہنچا ہوا تھا. دیکھیں یہ کیا ہے، یہ خدا کا کیا نظام ہے. تو وہاں وہ پوچھا ملک الموت سے کہ ایک ہی لمحے میں تو دنیا کے شرق و غرب سے روحوں کو قبض کر لیتا ہے، کیسے ہر جگہ پہنچ جاتا ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پہنچنے کی ضرورت ہے، میرے پاس نام ہوتے ہیں کہ آج اس وقت میں ان روحوں کو قبض کرنا ہے، میں انہیں آواز دیتا ہوں، وہ روحیں خود بخود اپنا بدن چھوڑ کے مجھ تک آ پہنچتی ہیں. تو یہاں بھی اسی طرح امیر المومنین ارشاد فرماتے، دیکھیں یہ باتیں اہل بیت کے علاوہ کسی نے ہمیں نہیں بتایا، یہی فضائل ہیں اہل بیت کے، یہی کمالات ہیں. فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی دیکھا ہے یلج علیہ من بعض جوارحہا، کہ فرشتہ ماں کے شکم میں بچے کی روح کو قبض کرنے کے لیے کسی عضو سے داخل ہوتا ہے؟ امر روح اجابتہ باذن ربہا، یا ایسا ہے کہ روحیں اس کی آواز پہ لبیک کہتی ہوئی خود بخود ملک الموت کی طرف آگے بڑھ جاتی ہیں. وہاں ملک الموت نے روح قبض کرنی تھی، وہ خود بخود جا کے وہاں پہنچ گیا. ام ہوا ساکن معہ فی احشائہا، کیا ایسا تھا کہ ملک الموت بھی بچے کے ساتھ ماں کے شکم میں رہ رہا تھا؟ سبحان اللہ، یعنی نہ وہ ماں کے شکم میں رہ رہا تھا، نہ وہ ماں کے بدن کے اندر داخل ہوتا ہے جی، نہ کسی کو نظر آتا ہے. تو پھر یا تو یہ ہے کہ وہ آواز دیتا ہے ملک الموت اور روحیں بدن کو چھوڑ کے وہاں پہنچ جاتی ہیں.
سبحان اللہ۔ پھر امیر المومنین ایک سوال کر رہے ہیں ہم سب سے کہ تم فرشتوں کو سمجھ سکتے ہو کیا ہے؟ سمجھ سکتے ہو فرشتہ کیا ہے، کیسے کام کرتا؟ کیف یصف الہہ من یعجز عن صفت مخلوق مثلہ، تو خدا کی تم کیسے توصیف کر سکتے ہو جب اس کی ایسی مخلوق کی صفات بیان نہیں کر سکتے؟ کیا توحید سکھائی ہے امیر المومنین علیہ السلام نے۔ خدا کی قسم اگر کوئی دلیل بھی نہ ہو، یہ مولا کے لمبے لمبے خطبے بھی نہ ہوں، تو یہ مختصر سے 4 لائنوں کے جو مولا کا ارشاد ہے نا، یہ پروردگار عالم کی معرفت ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ جب تم فرشتے جیسی مخلوق کی صفات کو بیان کرنے سے عاجز ہو، تو جو اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے اس کی صفات کو کیسے بیان کر سکتے؟ مولا کی ذات پر ایک صلوات بھیج دیں۔ بس آخری بات اور پھر زحمت تمام، کہ یہ ملائکہ جن کو ہم معصوم کہتے ہیں، یعنی ان کی جو عصمت ہے یہ اجباری عصمت ہے۔ اجباری سے مراد یہ ہے کہ جیسا ان کو اللہ نے بنا دیا ہے یہ ویسے ہی۔ کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مادی مخلوق نہیں ہے، مادی مخلوق نہیں تو ضروریات بھی نہیں ہے، ضروریات نہیں ہے تو وہ معصیت بھی نہیں ہوتی ہے۔ ان کی عصمت ایک جزوی عصمت کہہ لیں آپ، اس کو عصمت صغرا کہہ لیں، ایک تو عصمت اجباری کہہ لیں یا عصمت فطری کہہ لیں۔ بعین ہی اسی طرح ہے کہ جیسے دودھ پیتا بچہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا چونکہ اس کے اندر گناہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے، یا اور تھوڑا سا اور بڑا بچہ سمجھ لیں، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو اس کا کوئی کمال بھی نہیں ہے۔ میں بچوں کو مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی نابینا یہ کہے جسے کچھ نظر نہیں آتا کہ جناب میں تو نامحرموں کو دیکھتا ہی نہیں ہوں، تو کوئی کمال ہے اس میں؟ جس بندے کے کان ہی کام نہ کرتے ہوں، بالکل بہرا، اسے کچھ نہ سنائی دیتا اور وہ کہے کہ میں تو گانے سنتا ہی نہیں ہوں، میں تو کسی کی غیبت کرتا ہی نہیں ہوں، تو اس کا کیا کمال ہے بھائی؟ تیرے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو فرشتے اگر معصیت نہیں کرتے تو ان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تب ہے کہ ساری صلاحیتیں موجود ہوں اور پھر خدا کی نافرمانی نہ کریں۔ ہمارے کان سن رہے ہیں، اب غیبت نہ سنیں، اب گانے نہ سنیں تو کمال ہے۔ آنکھیں ہیں اور غلط مناظر کو نہ دیکھیں تو کمال ہے۔ زبان ہے اور جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی پر تہمت نہ لگائے تو کمال ہے۔ حدیث قدسی میں بھی آیا ہے کہ میرا بندہ میری اطاعت کے ذریعے سے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، میرا بندہ میری اطاعت کے ذریعے سے، میری عبادت یعنی اطاعت، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور اس کا مصداق اگر کوئی نظر آیا ہے تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم امیر المومنین کو کہتے ہیں کہ یہ لسان اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ اذن اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، اس لیے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ نے بس وہی دیکھا ہے جو خدا نے چاہا ہے کہ علی دیکھے، اور جس کو نہیں دیکھنا چاہا پروردگار نے کہ علی نہ دیکھے، مولا نے ساری زندگی نہیں دیکھا۔ علی نے وہی بات فرمائی ہے جو خدا نے چاہا ہے کہ علی بولے، علی علیہ السلام کے کانوں نے وہی سنا ہے جو خدا نے چاہا ہے کہ علی سنے۔ تو یہ فضائل و کمالات، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ طاہرین عصمت کلی اور عصمت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہیں، کہ جہاں معصیت پروردگار کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جسمانی پیکر میں آئے ہیں، کوئی روحانی اور معنوی پیکر میں تو ظاہر ہے ان کا ہے، لیکن وہ فرشتوں کی طرح نہیں ہیں۔ فرشتے تبھی ان کے خادم ہیں، فرشتے اسی لیے ان کے خدمت گزار ہیں کہ ملائکہ کی عصمت جو ہے وہ سب سے نچلے درجے کی عصمت ہے۔ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں بچہ تو معصوم ہوتا ہے، بچہ معصوم اس لیے کہ اس کے اندر نافرمانی کی صلاحیت نہیں ہے۔
مگر ایک انسان کامل میں، ایک پورے وجود کے اندر جہاں ساری طاقتیں اللہ نے دی ہیں اور بدرجہ اتم دی ہیں، انبیاء اور ائمہ سے زیادہ طاقت کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ جو مولائے کائنات باب خیبر 2 انگلیوں سے اکھیڑ دیں، تو ان سے زیادہ جسمانی طاقت اور کس کے اندر ہو سکتی ہے؟ مگر اس کے باوجود جتنے بڑے شجاع ہیں اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، اور یہی صفات سارے ائمہ طاہرین کے اندر ہے۔ مولا سے تو ہم ان باب مثال پیش کرتے ہیں، باقی ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی بھی یہی عصمت کلی ہے، یہی عصمت ہے، اور یہی عصمت جو ہے وہ پھر معجزہ بن جاتی ہے، یہی عصمت معجزہ بن جاتی ہے، پھر ان کی ذات معجزات کر کے دکھاتی ہے۔ کیوں؟ خدا کی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے بندہ عبادت کے ذریعے اتنا میرے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، تو پھر اس کے ہاتھ معجزہ نما ہو جائیں گے، پھر معجزات جو رونما ہوں گے اس پہ تعجب کیسا ہے؟ جب خدائی طاقت آ جائے گی ان ہاتھوں کے اندر، جیسے مولا سے پوچھا کہ جی ادھر آپ سے سوکھے ٹکڑے نہیں ٹوٹ رہے اور ادھر آپ باب خیبر کو کھیڑ کے آ رہے، تو امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ وہ باب خیبر میں نے خدائی طاقت سے اکھیڑا، وہاں میں نے دکھانا تھا معجزہ، تو ان ہاتھوں میں پھر وہی معجزات اور کمالات آ جاتے ہیں۔ پھر یہ خدا کے اتنے تابع ہو جاتے ہیں کہ جو خود یہ چاہیں گے خدا ویسے کرتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے جیسے جبریل چاہے گا خدا ویسا نہیں کرے گا، نہ اب نہ قیامت میں۔ ہاں جبریل یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں تو ایسے کر دے، نہیں یہ نہیں جی، ملائکہ کے لیے یہ صفت نہیں ہوگی، ملائکہ کا یہ مقام نہیں ہوگا کہ سارے فرشتے بھی کھڑے ہو کے کہیں گے نا پروردگار ایسا کر دے، نہیں کرے گا۔ جناب آدم کے واقعے میں نہیں دیکھتے آپ، فرشتے کہہ رہے یا اللہ آدم نہ بنا، ہم تیری عبادت جتنی تو کہے گا عبادت کریں گے۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون۔ مگر محمد و آل محمد علیہ السلام اس مقام پر ہیں کہ جو خدا نے کہا انہوں نے مانا ہے، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم نے تو کچھ چاہا ہی نہیں ہے، تم نے تو وہی چاہا ہے جو خدا، یہی مقام عصمت کبریٰ ہے۔ اب جو یہ چاہیں گے خدا وہی کرے، یہی روز محشر ہے، یہی مقام شفاعت ہے کہ جو محمد و آل محمد، چونکہ ان کی چاہت، ان کی مشیت اور خدا کی مشیت جب ایک ہو گئی تو جو اس نے چاہا انہوں نے کیا، اب جو یہ چاہیں گے وہی خداوند عالم کرے گا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جب جا رہے ہیں کربلا کی طرف تو ایک مقام پہ ٹھہرے آپ، ظاہراً مقام نخیلہ بھی اس کو ذکر کیا ہے مورخین نے، وہاں آپ نے اپنا کاروان روکا ہوا ہے، شام کا وقت ہے، سامنے ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ سید الشہداء آہستہ آہستہ اس خیمے کے قریب گئے اور وہاں ایک ضعیفہ خیمے کے باہر بیٹھی ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا خیمہ ہے؟ اس ضعیفہ نے کہا یہ عبداللہ ابن وہاب کلبی کا خیمہ ہے۔ معروف ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے، یہ ماں تھی عبداللہ کی، اور یہ اپنے بیٹے کی شادی کر کے گزر رہے تھے، 16 یا 17 دن ہوئے تھے ان کی شادی کو، تو وہاں مقام نخیلہ پہ انہوں نے قیام کیا اور یہ انہوں نے جانا تھا کوفے کی طرف، امام کا سفر کربلا کی طرف تھا۔ سید الشہداء جب گئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، پوچھا کہاں ہے وہ عبداللہ؟ کہا کہ وہ پانی تلاش کرنے گیا ہے، پانی یہاں ملتا نہیں۔ مولا نے اپنا نیزہ زمین میں گاڑا ہے اور اس کی والدہ سے گفتگو فرما رہا، کہا اچھا جب عبداللہ آ جائے نا تو یہ سامنے میرا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اسے کہنا کہ مجھ سے آ کے ملے، میرا نام حسین ابن علی ہے، مجھے آ کے ملے۔ اور چلتے ہوئے امام نے جب اپنا نیزہ زمین سے نکالا ہے تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ مارا، صاحب اعجاز ہے وہ خاتون جو ہے، پانی جب زمین سے ابلا ہے تو دیکھ کے حیران رہے اور مولا اپنے خیمے کی طرف واپس چلے۔ تھوڑی دیر میں وہ عبداللہ واپس آیا اور اس نے دیکھا
کہ جس پانی کی تلاش میں میں وہاں پھر رہا تھا میرے اپنے خیمے کے آگے پانی کا چشمہ اگل رہا ہے۔ ماں سے پوچھتا ہے کہ مادر گرامی یہ پانی کا چشمہ یہاں کیسے پھوٹ پڑا؟ تو ساری بات بتائی کہ اس طرح آئے تھے، ان کا نام حسین ابن علی تھا، نیزہ زمین میں مار کے جب نکالا ہے تو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، تو اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ وہاں سے گئے مولا کے پاس۔ اب کیا گفتگو ہوئی ہے یہ کتابوں میں موجود نہیں ہے، لیکن اتنا ملتا ہے کہ عبداللہ وہاں سے واپس آئے اور اپنی ماں کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مادر گرامی بڑا غضب ہو گیا ہے، یہ حسین ابن علی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے آخری نبی محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہے، یہ ان کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، یہ وہی ہیں جو ہمارے بزرگوں کے مقابلے میں مباہلہ میں آئے تھے، اور مسلمانوں کے حاکم یزید نے ان سے بیعت مانگی ہے اور یہ بیعت کا انکار کر کے اپنے وطن کو چھوڑ کے نکلے، اب ہم وہیں جائیں گے جہاں یہ جائیں گے۔ اور یہ مسلمان ہوئے تینوں، اور یہ وہاں سے چل کے سید الشہداء کے ساتھ آئے، اور روز عاشور آ گیا ہے، اور روز عاشور کیا قیامت کا دن ہے۔ جناب عبداللہ ابن وہب کلبی اجازت مانگتے ہیں مولا سے، اور مولا فرماتے ہیں تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، اور ادھر سے ماں کہہ رہی ہے عبداللہ کو کہ جلدی جا فرزند زہرا پر اپنی جان کو قربان کر، ہم دودھ نہیں بخشیں گے تمہیں اگر تم نے اپنی جان کو پیارا کیا ہے۔ اور ادھر زوجہ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ میرے بغیر نہیں جانا، اگر جانا ہے تو مجھے پہلے امام حسین کے پاس لے کے چل۔ تو یہ زوجہ کو لے کے آئے، مولا سے اجازت لے رہے ہیں، مولا اجازت دے رہے ہیں، مگر کہتے ہیں مولا یہ میری زوجہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کہو کیا کہنا؟ اس خاتون نے کہا کہ میرا شوہر جائے، میں بھی اجازت دیتی ہوں کہ یہ آپ پر جان قربان کرے، مگر اسے کہیں مجھ سے دو باتیں ہیں، وعدہ کرے میرے ساتھ، دو باتیں یہ وعدہ کریں، البتہ ان میں آپ نے شامل ہونا ہے کہ یہ تو شہید ہو کے جنت میں چلا جائے گا تو میں کہاں جاؤں گی، اسے کہیں یہ وعدہ کرے کہ میرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حسین کون ہے؟ جنت کے سردار۔ فرمایا عبداللہ وعدہ کر لے کہ تو اس کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور کہا مولا دوسری بات میں نے آپ سے کرنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے سنا ہے بیویوں سے کہ خیموں کو آگ لگ جائے گی، بیویاں اسیر ہو جائیں گی، بازاروں میں جائیں گی، تو ہم کنیزیں، ہمیں کوئی اسیر کرے گا نا؟ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں جناب زینب، ان کو تو کوئی قید نہیں کرے گا، ان کے تو پردے کو کوئی نہیں چھینے گا، آپ مجھے جناب زینب کے سپرد کر دیں، ان کی چادر بچے گی تو میری بھی چادر بچ جائے گی۔ اب سید الشہداء رو پڑے، اور کیا کہیں اس بی بی کو، یعنی رو کے گویا مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں عبداللہ کی زوجہ تیری چادر کو بعد میں کھینچا جائے گا، پہلے میری بہن زینب کی چادر کو لوٹا جائے گا، تیرے بازوؤں میں رسیاں بعد میں بندھے گی، پہلے علی کی بیٹیوں کے بازوؤں میں رسیاں بندھے گی۔ پروردگار اس توسل کو قبول فرما، ذکر کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار دے، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہماری اموات پر اپنی رحمتیں نازل فرما، تمام حاضرین مومنین کے مرحومین، میرے مرحومین، وہ تمام شیعیان امیر المومنین علیہ السلام جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جوار محمد و آل محمد علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو دنیا میں آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، ہمارا شمار دنیا میں محبان اہل بیت میں فرما، اور روز قیامت بھی محبان اہل بیت میں فرما، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ولی نعمت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور اللہ تعالیٰ مولا کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، انتظار مہدی کی جتنی بھی دعائیں ہیں پروردگار اس کو قبول فرما، جتنے مومنین بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں، جس جس بیماری میں مبتلا ہیں، پروردگار تو شافع امراض ہے، سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کلی عنایت فرما، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما،
جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جس طرح بھی خدمت کر رہے ہیں، ان کی خدمات کو قبول فرما، ہم سب کو مذہب حقہ کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد وآلہ المعصومین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔